پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میدان حشر اس کی حقیقتیں، اس کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر جو شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، پھر بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، اس کی جو بھی ہمیں معلومات قرآن میں دی گئی ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ وہ تو وہیں جائیں گے تو کھلیں گی باتیں کہ ہاں یہ بات تھی جو فرمائی گئی تھی، یہ بات تھی جو کہی گئی تھی۔ تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ ایک تو معاملہ ہوگا کافر اور مسلم کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔ یہ کفار تھے، جائیں جہنم میں سیدھے، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں پھر واقعی جو سچے مسلمان ہیں اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے، ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے، منافق ہیں۔ اب ان میں بھی ایک سکریننگ کی جائے گی، ایک چھلنی لگائی جائے گی تاکہ منافق ایک طرف رہ جائیں اور جو اہل ایمان حقیقی ہے وہ آگے نکل جائے۔ یہ جو چھلنی ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور یہ صراط ایک پل ہوگا، بہت تنگ سا پل، اور اس پہ شدید اندھیرا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے یہ پل صراط ہے۔ اور اس اندھیرے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر پڑنا جہنم کے اندر، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے دنیا سے، جو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی لے کر آئے تھے، ان کے دل میں سے بھی روشنی نکلے گی، اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف سے بھی روشنی نکلے گی۔ اس روشنی کے اندر وہ پل کو دیکھتے ہوئے راستہ طے کر کے اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس وہ روشنی نہیں، نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے، وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور جہنم میں نکل جائیں گے۔ یہ ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں پل، تو اردو کا لفظ عربی میں تو نہیں ہے، پل صراط ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ اور اس کا نقشہ جو ہے دو جگہ کھینچا گیا ہے۔ اہل ایمان، دل کا ایمان ہے تو دل سامنے سے اس کی روشنی ہوگی، اور اگر داہنی طرف جو ہے اعمال صالحہ ہے تو داہنی طرف روشنی، دونوں جگہ پر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن مجید میں جو اہم ترین مضامین ہیں وہ کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ یہ میں نے بارہا آپ کو بیان کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر روشنی پڑتی ہے، اس کی مزید چھرا حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک پہلو جو ایک جگہ واضح نہیں تھا دوسری جگہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کو چھلنی میں اسے نکالنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرے گا۔ اس کی حقیقی شکل کیا ہوگی یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا، لیکن یہ کہ دو مقامات پر اس کا تذکرہ اجمالاً میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا۔